بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درجہ چہارم، سبجیکٹ اردو، سبق نمبر 26۔ سبق کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بچوں، آپ کی کتاب میں پرنٹنگ میں مسٹیک ہے، 27واں سبق لکھا ہوگا۔ دیکھو تو یہ 27واں سبق نہیں ہے، 26واں سبق ہے۔ اس سے پیچھے جو گزرا ہے وہ 25 ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی 27 ہے۔ تو اس میں پرنٹنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے، تو پینسل سے آپ لکھ لینا۔ کتاب میں دیکھیں، ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری، شہادت 15 شوال 148 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، مزار اقدس جنت البقیع مدینہ منورہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلام کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی شریعت عام کی، اسی لیے ہماری شریعت کو شریعت جعفری کہا جاتا ہے۔ مدینے میں قحط پڑا، اس وقت امام علیہ السلام کے پاس کافی اناج موجود تھا۔ آپ نے یہ حکم دیا کہ یہ اناج بہت کم قیمت پر بیچ ڈالو۔ لوگوں نے کہا اس وقت اناج بیچ ڈالنا مناسب نہیں ہے، اگر اناج ختم ہو گیا تو ہمیں بھوکے رہنا پڑے گا اور پھر مہنگے داموں میں خریدنا پڑے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس اناج ہو اور مسلمان بھوکے مریں یا غریبوں کو مہنگائی کا شکار ہونا پڑے۔ غور کریں، یہ دوسرا جملہ ہر انسان کے لیے امام کا، ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کا خیال کیا ہو، تو یہ ہمارے سارے اماموں کی شخصیت رہی۔ پہلا جملہ امام نے کہا کہ مسلمان بھوکے مریں یا غریبوں کو مہنگائی کا شکار ہونا پڑے، تو سارے لوگوں کے لیے تھا بچوں، ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی فروخت کرنے کے لیے امام نے کہا ہوگا۔ چنانچہ سارا اناج سستے داموں پر فروخت کر دیا گیا، جس سے قحط کی پریشانی دور ہو گئی۔ امام علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل بیمار پڑے تو امام بہت پریشان اور رنجیدہ نظر آتے تھے۔ اسی بیماری میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اب جو لوگوں نے امام کو دیکھا تو آپ بالکل مطمئن اور پرسکون نظر آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، مولا، جب اسماعیل بیمار تھے تو آپ رنجیدہ بھی تھے اور پریشان بھی تھے۔ اب جو ان کا انتقال ہو گیا تو آپ مطمئن نظر آتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم آل محمد اس وقت تو پریشان ہوتے ہیں جب ہمیں مصیبت نظر آتی ہے، لیکن جب آ جاتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کھانا کھا رہے تھے، ایک کنیز شوربے کا پیالہ لے کر آئی، لیکن اتفاق سے اس کا پیر پھسل گیا اور شوربہ امام پر گرا۔ کنیز گھبرا گئی، لیکن امام نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اسے آزاد کر دیا۔ امام علیہ السلام کو ایک بڑے کنبے کی پرورش کرنا پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں رہا۔ آپ کو بلا کر پوچھا کہ اب گھر میں کتنی رقم ہے؟ انہوں نے جواب دیا 70 درہم۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ ساری رقم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ سب لوگ حیران تھے، جو کچھ رہا سہا پیسہ گھر میں تھا وہ بھی خیرات کر دیا گیا۔ اب اتنے آدمیوں کے کھانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ 2-4 روز کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو 700 اشرفیاں پیش کیں۔ امام نے بیٹے کو بلا کر فرمایا، دیکھو تم نے 70 درہم اللہ کی راہ میں دیے، اللہ نے اس کے کئی 100 گنے زیادہ تم کو دیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ سے تجارت کرو، جو کچھ اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کے بدلے میں تم کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور عباسی نے زہر سے شہید کیا اور جنت البقیع مدینے میں آپ دفن ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔